والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال ما الإيمان يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قابل قدر علماء ذوی الاحترام سادات کرام حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بات میں کہوں گا اور جتنے بھی ذمہ داران والنٹیئر حضرات ہیں وہ اس کو دہرائیں گے نہیں اور نہ کوئی دوسرا دہرائے گا۔ جو میں کہوں اگر آپ سن لیں گے تو میں کچھ سنا سکوں گا۔ ایک ہی بات اور وہ یہ ہے کہ آپ چپ رہیں اور حضور کے فرمان کو سننے کے لیے تیار رہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں دائیں جانب باتوں کا اثر ہی نہیں ہو رہا۔ دیکھیے وہاں وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے سیر و تفریح کے لیے پارک میں ہے۔ جس طرح سے پڑھاتا ہوں درود شریف پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نوجوانوں کا جمع غفیر ہے، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ ایمان کیا ہے۔ ہم سب خود کو مومن کہتے ہیں، لیکن پوری دنیا میں زبان سے مومن کہلانے والے فٹ بال کی گیند کی طرح مار کھاتے لات کھاتے دکھائی دیتے ہیں۔ کیا وجہ ہے اس کی، کیا سبب ہے اس کا؟ تو ہم نے ماں باپ سے اسلام پایا ضرور کہ مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے، لیکن ہم اسلام پا تو چکے ہیں، پیے نہیں ہیں۔ اسلام کو پینے کی ضرورت ہے۔ ہم نے اسلام پایا ہے، پیا نہیں، اور جب کوئی اسلام کو پی لیتا ہے، جہاں سے گزرتا ہے کامیابیاں پڑھ کر اس کے قدموں کا استقبال کرتی ہیں۔ ایک بہت بڑی چیز کا نام ہے اسلام، بہت بڑی قوت کا نام ہے اسلام، جس کے سینے کے اندر اسلام صحیح معنوں میں رچ بس جائے، اس کی طاقت
کی قوت اور اس کی عظمت اللہ تعالیٰ اس طرح سے بڑھا دیتا ہے کہ وقت کی تابوتی طاقتیں اس کے سامنے سرخمیدہ نظر آتی ہیں۔ اب میں آپ کو سمجھا دوں، کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہمارا نوجوان زنا کر کے بھی مسکراتا ہے، نماز چھوڑ کر کے بھی کھاتا پیتا موج مستی کرتا نظر آتا ہے، بد نگاہی کے باوجود بھی اس کو شرم محسوس نہیں ہوتی، جھوٹ بولنے کے بعد بھی اسے کوئی شرمندگی کا احساس نہیں ہوتا ہے، ماں باپ کو گالی گلوچ کرنے کے بعد بھی اس کو کوئی رنج محسوس نہیں ہوتا۔ ایسا لگتا ہے کہ مسلمان کے دل سے احساس نام کی چیز ختم ہو چکی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ گناہ کے تصور سے لوگ کانپ جاتے تھے، اور آج حال یہ کہ گناہ کر کے بھی آدمی نہیں گھبراتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، حبشی صحابی تھے، کالا رنگ تھا، دل بڑا گورا تھا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، کیا میں توبہ کروں گا تو مولا میرے گناہ کو معاف فرما دے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تو توبہ کرے گا، اللہ تیری توبہ کو قبول فرما کر تیرے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ توبہ کر لی انہوں نے، اور سنیے احساس، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا مجھے گناہ کرتے میرے رب نے دیکھ لیا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اتنا سننا کہ ایک چیخ ماری کہ جس کا کھاتا ہوں اس کی نافرمانی کرتے ہوئے اس نے مجھے دیکھ لیا، چیخ ماری اور وہ پرواز ہو گئی۔ کہاں چھپ کر گناہ کرو گے؟ کدھر جا کر گناہ کرو گے؟ آخر گناہ کرنے کے لیے آدمی زمین ہی پر تو گناہ کرے گا، لیکن یہ زمین کے حوالے سے قرآن کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت کے دن زمین جو کچھ بھی اس کے اوپر بندہ کرے گا، زمین بولے گی اور بتائے گی کہ اس بندے نے مجھ پر یہ گناہ کیا۔ کہاں جا کر گناہ کرو؟ کیا گناہ کی وجہ سے اللہ نے چین نہیں چھین لیا؟ کیا گناہ کی وجہ سے رزق میں تنگی نہیں ہو گئی؟ کیا گناہ کی وجہ سے ہمارا وقار مجروح نہیں ہوا؟ کیا گناہ کی وجہ سے آج در در کی ٹھوکریں نہیں کھا رہے؟ کیا گناہوں کی وجہ سے فاقہ کشی اور کلداش آج اس کے اندر مسلمان گرفتار نہیں؟ لیکن ہم احساس کو مردہ کر چکے ہیں، اور ہماری زندگی میں کوئی احساس نہیں گناہ کرنے کے بعد، اور پھر بھی کیا سمجھتے ہیں ہم تو مسلمان، میاں بھائی ہیں، مسلمان۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایمان کیا ہے؟ بس اس حدیث کی روشنی میں اپنے آپ کو ہم اچھی طرح سے سمجھ لیں اور آئینے میں دیکھ لیں کہ ہم کیسے مومن ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دریافت کیا مل ایمان یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایمان کیا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعریف فرمائی، ڈیفینیشن بتائی، اسے سن لو
اور اس ایمان کو اپنی زندگی میں تلاش کرو، اس کو تلاش کرو۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سرت کا حسنۃ وساءت کا سیئۃ فانت مؤمن، تیری نیکی تجھے خوش کر دے اور تیرا گناہ تجھے غمگین کر دے، بس تو مومن ہے۔ نیکی کر کے خوش ہو جائے، اللہ تیرا کرم ہے، تو مجھے نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو کھانا چھوڑ دے، یا اللہ مجھ سے گناہ کیسے ہو گیا، وہ گناہ اس کو بے چین کر دے، گناہ کی وجہ سے اس کی رات کی نیند اڑ جائے، گناہ کی وجہ سے اس کو کوئی چیز میں کوئی چیز اچھی نہ لگے۔ جب گناہ اس کو اندر سے بے چین کر دے تو کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں کہ یہ مومن یا نہیں، حضور نے فتویٰ دے دیا کہ ایسا بندہ مومن ہے۔ کوئی جو گناہ کرنے کے بعد کھانا چھوڑ دے، ہے کوئی جس کی نماز کبھی قضا ہو گئی ہو اور وہ رات رات بھر رو رو کر اپنے رب کو مناتا ہو؟ نہیں، آج ہمارا حال یہ ہے کہ گناہ کر کے ہمارا مسلمان بھائی کہے لگاتا ہے، گناہ کر کے خوب مزے کرتا ہے، کہتا ہے میں نے یہ گناہ کیا، معاذ اللہ۔ تو جس قوم کی سچویشن ایسی ہو کہ گناہ کرنے کے بعد اس کے اندر احساس نام کی کوئی چیز موجود نہ ہو کہ کس بڑے کی اس نے نافرمانی کی ہے، وہ قوم زمین کے اوپر باعزت و بابقا زندگی نہیں گزار سکتی۔ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں اور اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم فرماتے ہیں ایک پہاڑ کے قریب سے میں گزرا تو میں نے پہاڑ سے پتھروں کے چیخنے کی اور رونے کی آواز سنی۔ پہاڑ کے پتھروں سے رونے اور چیخنے کی آواز میں نے سنی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ سے پوچھا یہ رونے کی آواز کہاں سے اور کیسے آ رہی ہے؟ تو ایک بہت بڑے پتھر نے جواب میں کہا یا عیسیٰ روح اللہ، ہمیں میں سے کوئی نکلتا ہے اور پھر اس کو معبودان باطل بنا کر لوگ اس کی پرستش کرتے ہیں، تو ہمیں اللہ کا ایک فرمان رونے پر مجبور کرتا ہے، اور وہ فرمان یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو یا عیسیٰ ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ جس پتھر کو اللہ جہنم کا ایندھن بنائے گا کہیں ہم اس میں سے تو نہیں۔ ایک پتھر جہنم کے تصور سے رو رہا ہے اور ایک مسلمان کے دل و دماغ میں جہنم کا تصور ہی نہیں۔ اس حد تک بے باک ہماری قوم ہو چکی ہے۔ کیا دیکھتے ہو رات بھر، کیا کرتے ہو زندگی کے اندر، کہاں کہاں نظروں کو گھماتے ہو، اپنے وجود سے کون سی بدکاریاں کرتے ہو، دامن پر گناہ کے کتنے دھبے لگاتے ہو، کوئی شرمندگی بھی ہے یا نہیں؟ کوئی گناہ کرنے کے بعد احساس گناہ ہے بھی یا نہیں؟ بلکہ حال یہ ہو چکا ہے معاذ اللہ آج کا مسلمان تجارے دیکھا جائے گا۔ حضرت داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑے آدمی، بہت بڑے آدمی، ایک بار پہاڑ کو دیکھتے ہیں
اور ایک پہاڑ کو جب انہوں نے دیکھا تو دل میں خیال پیدا ہوا کہ یار اس پر اگر ہریالی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، کالا پتھر اس پر گرینری ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ غیب سے آواز آتی ہے، داموس کب سے میری تکلیف میں تو عیب نکال کے رکھا، اس پتھر پر اگر سبزہ نہیں ہے تو مولا نے نہیں اگایا نا، تو مولا بہتر جانتا ہے یا داموس تو بہتر جانتا ہے؟ حضرت داموس کے دل پر چوٹ لگی، ایک جملہ زبان سے نکلا تھا جس کو اللہ نے پسند نہیں کیا۔ حضرت داموس علیہ السلام نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور کہتے ہیں جب تک کہ مولا کی طرف سے معافی کا پروانہ نہیں ملے گا میں کھانا نہیں کھاؤں گا، پانی نہیں پیوں گا۔ محلے کے چند نوجوان کوئی فنکشن رکھتے ہیں، حضرت داموس رحمت اللہ تعالی علیہ کو دعوت دیتے کہ حضرت آپ تشریف لائیں۔ آپ نے بہت سمجھایا کہ نہیں میں تمہارے یہاں کھانے کے لیے نہیں آ سکتا، میری کچھ مجبوریاں ہیں۔ تو نوجوانوں نے ضد کی کہ نہیں حضرت آپ کو بتانا ہی ہوگا کہ آپ کیوں نہیں آ رہے۔ تو آپ نے وجہ بتا دی کہ ایک مرتبہ میری زبان سے ایسا جملہ نکلا، ایک پہاڑ کو دیکھ کر اس کے پتھر کو دیکھ کر کہ کاش اس پر ہریالی ہوتی، تو غیب سے یہ ندا آئی، یہ آواز آئی تو مجھ سے کھانا چھوٹ گیا ہے۔ اب نوجوانوں نے کیا جواب دیا؟ جیسا جواب آج کے نوجوان دیتے ہیں اور آج کے نوجوان جیسا سوچتے ہیں، آج کے نوجوان جیسا بولتے ہیں، ایسا ہی جملہ اس زمانے کے نوجوانوں نے کہا حضرت داموس سے۔ کہنے لگے ارے حضرت آپ اتنی سی بات سے ڈر گئے، گھبرا گئے، چھوڑیے، اگر معاذ اللہ کا عذاب آتا ہے نا تو ہم لوگ آپس میں بانٹ لیں گے، لیکن آپ چلو کھانا کھانا۔ اب جب ان لوگوں نے نوجوانوں نے یہ کہا تو ندا آتی ہے داموس علاقہ چھوڑ، اس علاقے کو چھوڑ دو، محلے کو چھوڑ دو، اس لیے کہ جو قوم میرے عذاب کو ہلکا سمجھ رہی ہے ان قریب ان پر میرا عذاب نازل ہوگا۔ داموس تم علاقہ چھوڑ کر کے نکل جاؤ۔ کیا سمجھتے ہو اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم سے فرمایا، اے جبریل کیا بات ہے کہ میں اسرافیل کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا۔ اسرافیل علیہ السلام جلیل قدر فرشتے ہیں، اسرافیل کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے جواب دیا، حضور جب سے اللہ نے جہنم پیدا کی ہے تب سے اسرافیل نے ہنسنا ہی چھوڑ دیا۔ مسلمانوں ڈرو اللہ سے، گناہ ہو جائے تو معافی مانگو، گناہ پر اکڑو نہیں، گناہ پر شرمندہ ہوا کرو، گناہ پر نادم ہوا کرو، نیکی کر کے خوش ہو جاؤ، گناہ کر کے اللہ سے ڈرو کہ کہیں اس کی پکڑ ہوگی تو کیا جواب دو گے۔ دل میں شرمندگی محسوس کرو، گلٹی محسوس کرو، اور یہ حدیث میرے نوجوان سارے بچے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یحب الشاب التائب، اللہ عز و جل جوان توبہ کرنے والے سے محبت فرماتا ہے۔ اگر کوئی جوان گناہ کے اندر گرفتار ہو کر توبہ کرے نا تو اللہ سے اس کو معاف نہیں کرتا، لیکن میرا مولا اسے محبت فرماتا ہے۔ آج تک کے گناہوں سے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ بہت گناہ میں زندگی گزر چکی، ماں باپ کو ستا چکے، رات گناہوں کو دیکھنے میں گزار چکے، زندگی نماز قضا کرنے میں گزار چکے۔ اب توبہ کرو، خدا کی قسم سیدھے راستے پر چلو گے نا، چٹائی پر لیٹو گے تبھی تمہیں سکون کی نیند آ جائے گی، لیکن گناہ کے راستے پر چل کر کبھی سکون نہیں مل سکتا، کبھی اطمینان نہیں مل سکتا، کبھی روزی میں فراوانی نہیں مل سکتی۔ آج ہم اور آپ اس شہر میں حاضر ہیں جس شہر کو اگر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، ہند کے بلاد کا یہ شہر ہے۔ اعلیٰ حضرت کون تھے؟
ہندوستان کے بلاد تھے، ایک سچے عاشق رسول تھے. اس عاشق رسول کے شہر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور آج اس محفل کے اندر حاضر ہیں جہاں عظمت اسلام کے سلسلے میں گفتگو چل رہی ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میں آج سوچ رہا تھا جب بارگاہ اعلیٰ حضرت و سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حاضری کے لیے جب جا رہا تھا، میں سوچا یا اللہ کتنی تنگ گلی، غیروں کا علاقہ، کہ اسی علاقے میں بسنے والا ایک مرد مجاہد، مرد قلندر ایسا اٹھا کہ بریلی کو پوری دنیا میں مشہور کروا دیا. ہی نہیں بلکہ بریلی کے عاشق کے اس عشق کا صدقہ لوگ اللہ سے مانگتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. سوچو کتنے عظیم تھے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہ جن کے عشق کا چراغ، جنہوں نے عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ اس طرح سے روشن کیا کہ پوری دنیا کے اندر بریلی کے نام ہی کو روشن نہیں، مدینے کے تاجدار کی عظمت کا سکہ بھی لوگوں کے سینوں کے اندر بٹھا دیا. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں میں ابھی میزبان کے گھر پر پہنچا تھا تو انہوں نے مجھ سے کہا حضرت جانتے ہیں یہ کون سا ہے؟ میں نے کہا یہ کٹر اعلیٰ حضرت کے جانے والوں کا علاقہ ہے. آپ ذرا سوچو اعلیٰ حضرت کو نسلوں نے دیکھا بھی نہیں لیکن اس طرح سے چاہ رہے ہیں کہ دل دل میں اعلیٰ حضرت کی محبت کا چراغ روشن ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ مجھے بتاؤ اعلیٰ حضرت کا گھر جا کر کے دیکھو جس گھر میں وہ رہا کرتے تھے. سرکار حضرت مفتی اعظم دلرامہ کا گھر دیکھو جس گھر میں وہ رہا کرتے تھے. لیکن آپ ذرا اندازہ لگائیں ایک چھوٹے سے کمرے میں زندگی گزارنے والے ان مرد قلندر کی زندگی گزر تو گئی، لیکن آج پوزیشن یہ ہے زمین کے اوپر تھے تب بھی ان کا نام چل رہا تھا اور زمین کے اندر ہے تب بھی ان کا نام چل رہا تھا. کس وجہ سے؟ نیکی کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. اس لیے اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، گناہ اللہ نہ کرے کبھی انجام میں ہو بھی جائے تو دل میں سکون نہیں ہونا چاہیے، غم محسوس ہو یا اللہ مجھ سے یہ کیسے نافرمانی ہو گئی. توبہ کرو، کھانا چھوڑ دو، اللہ کرم کی نظر فرما دے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور اللہ جب نیکی کی توفیق عطا فرمائے، کوئی نیکی ہو جائے کہ اللہ تیرا شکر ہے میں اس قابل نہیں تھا، تو نے مجھ سے یہ کام لے لیا، تیرا بڑا کرم ہے، نیکی کر کے خوشی محسوس کرو. آج نیکی کرنے میں لوگ شرماتے، الٹا ہو گیا. آپ کو بتاؤں گا تو سمجھ میں بات آ جائے گی. خاص طور پر وہ لوگ جن کو دنیاوی اعتبار سے اللہ نے مال و جاہ اور علم عطا فرمایا ہے دنیا میں، وہ تو بہت شرماتے ہیں. کہیں بڑوں کے یہاں شادی میں چلے گئے تو کھڑے ہو کر ہی پانی پیئیں گے، بیٹھ کر نہیں پیئیں گے. کہیں پیئیں گے تو لوگ سوچیں گے کہ یار یہ پرانے زمانے کا آدمی کہاں سے آ گیا. نیکی کرنے میں شرماتے ہیں. جس قوم کو نیکی کرنے میں شرم آتی ہے وہ قوم نیکی کی دعوت کیا دے گی؟ کیا دے گی؟ لیکن اگر کوئی ہیرو پھٹی ہوئی پینٹ پہنے تو پہننے میں شرم نہیں آئے. حیرت کی بات ہے آج کا مسلمان گناہ کرنے میں نہیں شرماتا، نیکی کرنے میں شرماتا، نماز پڑھنے میں شرماتا، دعا مانگنے میں شرماتا، سنتوں پر عمل کرنے میں شرماتا، قرآن پڑھنے میں شرماتا. تو کیسا ہے؟ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو فرماتے ہیں جب تمہاری نیکی تمہیں خوش کر دے اور تمہارا گناہ تمہیں بے چین کر دے تو بس سمجھ لو کہ تم مومن ہو. اگر سچے مومن بن کر جینا چاہتے ہو تو نیکی کرنے کے بعد دل میں فرحت محسوس کرو، اور اللہ نہ کرے گناہ سرزد ہو جائے تو اپنے دل کے اندر خجالت اور شرمندگی محسوس کرو. انشاءاللہ ایمان سینے کے اندر پختہ ہوگا. اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف رحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و توفیق ہم سب کو کمال ایمان نصیب فرمائے اور ایمان پر زندہ رکھے، ایمان پر موت نصیب فرمائے. وما علینا
الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بہت معذرت چاہتا ہوں۔